بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ لو تم تو پھر سے ہار گئی، سو سیڈ گڑیا، اپنی دوست کی زندگی پیاری نہیں ہے کیا؟ چلو ایک آخری چانس، اور اب نہیں چلائیں تو جیت جاؤ گی تم۔ اتنا کہہ کر اس نے مسکراتے ہوئے پھر سے انگوٹھی کو جلایا، اور اس مرتبہ اس کا نشانہ زرش کو کندھے پر جلا ہوا زخم ہی تھا۔ کمرہ پھر سے دل دہلا دینے والی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ شخص ہنستے ہوئے زرش سے دور ہوا۔ تم تو بہت کمزور نکلی میری پیاری سی بہادر سی گڑیا، لیکن پھر بھی تم میری ہو۔ تمہارے جسم پر یہ سب نشان اس بات کی گواہی ہیں کہ تم آربی کی ملکیت ہو، میری امانت ہو، تم یاد رکھنا یہ۔ اور ویسے بھی تم کسی کے بھی قابل نہیں رہی۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں کبھی بھی کوئی بھی نہیں اپنائے گا، ہر کوئی تمہیں گھٹیا سمجھ کر دھتکار دے گا۔ ہاں 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 ہاں، اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا وہ کمینہ باپ تمہارے قابل کوئی شخص کہاں سے ڈھونڈتا ہے۔ اس کے تاثرات مزید خطرناک ہو گئے تھے۔ لیکن یہ صرف ہم دونوں جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے گڑیا، صرف ہم دونوں جانتے ہیں کہ تمہاری عزت پر ہلکی سی بھی آنچ نہیں آئی۔ لیکن یہ بات تم کسی تیسرے کو نہیں بتاؤ گی، تم کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤ گی، ورنہ یہ سچ جاننے والا ہر شخص اس دنیا سے اٹھ جائے گا، سمجھی؟ زرش کی آنکھیں تکلیف اور خوف سے بند ہو رہی تھیں۔ آربی نے مسکراتے ہوئے اس کے بال چہرے سے ہٹائے تھے۔ آربی کی ہو تم، صرف میری ملکیت ہو، تمہارے جسم پر مہر لگی ہے میرے نام کی۔ جس نے تمہارے بارے میں سوچا بھی نہ، اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر کر دوں گا میں، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری بھی۔ اب تم ڈرو گی مجھ سے، ہمیشہ ڈرو گی، اور یہی ڈر تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ کچھ دیر کے بعد آربی کے آدمی اس کے حکم کے مطابق ربیہ کو واپس لے کر آئے تھے۔ غلطی کی سزا ضرور ملتی ہے، تم نے اپنے باپ کی غلطی کی سزا بھگتی، اور تمہاری وہ دوست تمہاری غلطی کی سزا بھگتے گی۔ آربی اتنا کہہ کر ربیہ کے پاس گیا، اس کی گردن کو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اس کی گردن کو توڑ کر زمین پر پھینکا۔ ایک آخری چیخ اور بہت سے آنسو زرش کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ اس کی نظریں مسلسل ربیہ کے بے جان وجود پر گڑی ہوئی تھیں۔ آربی زرش کے قریب آنے لگا۔ زرش مزید سہم گئی تھی، لیکن تبھی ایک دوسرا آدمی ہانپتے ہوئے اندر آیا۔ باس، آرمی نے اٹیک کر دیا ہے، ہمیں جلدی سے پچھلے راستے سے نکلنا ہوگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ابھی اس کے الفاظ مکمل طور پر ادا بھی نہیں ہوئے تھے جب باہر سے گولیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ چلیں باس، جلدی کریں، جلدی۔ وہ آدمی اب آربی کو اپنے ساتھ کھینچنے لگا تھا، لیکن آربی زرش کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، اسی لیے اپنے چاقو سے اس کی رسیوں کو کاٹنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ رسیاں بہت زیادہ مضبوط تھیں۔ آربی جان گیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے گا، اسی لیے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کسی کے قابل نہیں ہو، تمہارے وجود پر میری چھاپ ہے، صرف آربی کی ہو تم، ہمیشہ یاد رکھنا یہ۔ زرش نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا تھا، لیکن پھر اپنے ہاتھ آزاد ہونے کے احساس پر اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور گہری سبز آنکھوں سے ٹکرائیں۔ زرش پلکیں جھپکے بغیر ان آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اب تم محفوظ ہو۔ اس مسیحا کے وہ الفاظ ہی زرش نے سنے تھے، اور ان سبز آنکھوں کو جھانکتے ہوئے زرش ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ماضی، وجدان اور ملک اپنے باقی کے ساتھیوں کے ساتھ شیراز حسن کے گھر جانے کو تیار تھے۔ شیراز اس وقت شہر سے کافی دور رہ رہا تھا، اور اسی بات کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھانا تھا۔ وجدان نے تو سوچ لیا تھا کہ اسے کسی قدر اذیت میں مبتلا کرے گا، وہ موت مانگے گا اور اسے موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ہر گزرتا دن اس کے کرب میں اضافے کا باعث بنے گا۔ خان چلو، ہمیں چلنا چاہیے، ملک نے کہا تو وجدان نے اسبات میں سر ہلا کر اپنی چیزیں سمیٹی اور ملک کے ساتھ چل دیا۔ پورا راستہ وجدان نے کس طرح بے چینی سے کاٹا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ شیراز کی آنکھوں میں خوف اور ہار دیکھنے کی چاہ وجدان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی تھی۔ خان، وہ دیکھ۔ ملک نے گاڑی کی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جہاں سے شیراز حسن کا گھر نظر آ رہا تھا، اور اس گھر کو دیکھ کر
وہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ گھر آگ کی لپیٹوں میں گھرا ہوا تھا۔ جلدی چلو، وجدان نے بہت بے چینی سے کہا۔ وجدان نہیں چاہتا تھا کہ شیراز اتنی آسانی سے مر جائے۔ نہیں نہیں، اس کی موت اتنی آسان کیسے ہو سکتی تھی؟ لوگوں کی ہنستی کھیلتی زندگی کو اجاڑنے والا شخص خود اتنی آسانی سے کیسے مر سکتا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ خان، رک خان۔ گاڑی کے رکتے ہی وجدان بہت زیادہ بے چینی سے اس جلتے گھر کی طرف بڑھا تو ملک نے وجدان کو تھاما تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ نہیں مر سکتا ملک، وہ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا۔ وجدان نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بے چینی سے کہا تھا۔ نہیں خان، آگ بہت زیادہ ہے، تو اس میں جل جائے گا میرا بھائی۔ ملک نے وجدان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ وجدان کی نظروں میں صرف ایک گھر نہیں جل رہا تھا، اس گھر کے ساتھ وجدان کی جینے کی وجہ، اس کا مقصد، سب کچھ جل رہا تھا۔ نہیں ملک، وہ نہیں مر سکتا، وہ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا، وجدان نے چلا کر کہا اور ملک کی گرفت سے نکل کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اتنی آگ میں کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا میرے یار، ملک نے اس کے کندھے کو تھام کر کہا، لیکن وجدان تو ان مردہ سبز آنکھوں سے اپنی زندگی کے مقصد کو اپنی سامنے جلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تبھی پولیس اور فائر بریگیڈ کی سائرن کی آواز آئی تو ملک نے بے چینی سے وجدان کو ہلایا۔ خان چل، پولیس آ رہی ہے، اس کا الزام ہم پر بھی لگ سکتا ہے، چل۔ ملک کے لہجے سے بے چینی چھلک رہی تھی، لیکن وجدان ابھی بھی بت بنا بس اس آگ کو گھو رہا تھا۔ خان چل، جلدی چل۔ لیکن ابھی بھی ملک کی بات کا وجدان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر کوشش کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو چلا جا، وجدان نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ خان جا، وجدان نے سختی سے کہا تو ملک وجدان کو چھوڑ کر خود اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ فائر بریگیڈ والے آگ بجھانے میں مصروف تھے، مگر وجدان پر نہ تو کسی نے دھیان دیا تھا اور نہ ہی وجدان وہاں سے ہلا تھا۔ وہ تو بس ایک لاش کی مانند اس آگ کو دیکھ رہا تھا۔ وجدان، میجر منور صاحب نے وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وجدان نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ تبھی ریسکیو والوں نے 2 لاشیں نکال کر باہر رکھی تھیں، جن میں سے ایک لاش تو کسی عورت کی تھی جو اتنی بری طرح سے جل چکی تھی کہ اسے پہچاننا ناممکن ہی تھا، جبکہ دوسری لاش شیراز حسن کی ہی تھی، کیونکہ اس کا پورا جسم جل گیا تھا لیکن چہرہ ابھی بھی پہچاننے کے قابل تھا۔ وجدان بیٹا، میجر منور صاحب نے ایک اور کوشش کی، لیکن وجدان بہت دیر تک شیراز کی لاش کو دیکھتا رہا تھا، جو صرف خود نہیں مرا تھا، وجدان کے جینے کے ہر مقصد اور چاہت کو ساتھ لے کر مرا تھا۔ اور پھر وہاں پر موجود خاموشی کو وجدان کی دردناک چیخوں نے توڑا تھا، جن میں اس قدر کرب تھا کہ ہر کوئی اس جلے گھر اور لاشوں کو نظر انداز کر کے اس نوجوان کو بری طرح سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وجدان نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا، لیکن پھر بھی وجدان کے پاس ایک مقصد تو تھا، اور جب کوئی امید، کوئی مقصد ہی باقی نہ رہے تو زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ اچانک ہی وجدان نے اپنی پاکٹ سے گن نکالی اور اسے سیدھا اپنی کن پٹی پر رکھ کر گولی چلا دی، لیکن عین وقت پر میجر منور صاحب نے بندوق کا رخ آسمان کی طرف کر دیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو وجدان، کیا کر رہے ہو تم؟ میجر منور صاحب نے وجدان کے ہاتھ سے بندوق چھین کر پھینک دی اور وجدان کو کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ حرام کی موت مرنا چاہتے ہو؟ میجر منور صاحب نے غصے سے چلاتے ہوئے وجدان سے کہا۔ وجدان نے آنسوں سے بھری سبز آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ کرب، تکلیف، شکست، کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے مرنا ہوگا، میں مرنا چاہتا ہوں، بس مرنا چاہتا ہوں، کوئی مقصد نہیں ہے میری زندگی کا، کچھ نہیں بچا اس میں، مجھے مار دیں پلیز، مجھے مار دیں۔ میجر منور صاحب نے بہت رحم سے اس تباہ حال نوجوان کو دیکھا تھا، جو ان کے سامنے ہاتھ جوڑے موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے وجدان میرے بچے، زندگی میں کیسے کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، کیونکہ زندگی میں اتنی مایوسی ہو سکتی،
کیوں کر زندگی میں اتنی مایوسی ہو سکتی ہے؟ زندگی تو خود ایک مقصد ہے بیٹا۔ میجر منور صاحب نے وجدان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن میری زندگی نہیں ہے انکل، میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا، مرنا ہے مجھے، بس مرنا ہے مجھے۔ وجدان زاروں قطار رو رہا تھا۔ ٹھیک ہے مر جانا، لیکن ایسے نہیں، خودکشی کر کے سب سے گھٹیا اور حرام کی موت مت مرو وجدان، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں لگا دو، زندگی کو اس کے بندوں کی حفاظت کے لیے استعمال کرو، اور ایسا کرتے مر بھی جاؤ گے نا تو کم از کم ہلال کی ایک شہید کی موت کے ساتھ روز قیامت اپنے والدین کے سامنے سرخرو تو ہوگے۔ کیا کہو گے الفاظ درانی کو، اپنے اس عظیم باپ کو، کہ میں حرام کی موت مر کے اپنے مقدر میں جہنم لے کر آیا ہوں؟ وجدان نے حیرت سے میجر منور صاحب کو دیکھا۔ ہاں ہم جانتے ہیں کہ تم کس کے بیٹے ہو، تمہیں کیا لگا تھا تم نہیں بتاؤ گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اسی لیے تو ہم نے تمہیں ہاشم کا نام دیا تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ تمہارے نام کے ساتھ الفاظ کا نام تمہاری موت کی وجہ بن جائے گا، اسی لیے تو تمہیں نئی پہچان دی تھی ہم نے وجدان، تمہیں نئی زندگی دی تاکہ تم اپنے باپ کی طرح ایک عظیم اور بہادر انسان بنو، نہ کہ اس لیے دی کہ بزدلوں کی طرح خود کو مٹا دو۔ وجدان نے ان کی باتیں سن کر سر جھکا لیا تھا۔ میں کیا کروں؟ وجدان نے سر جھکا کر پوچھا تھا۔ تم خان ہو نا، وہ مشہور غنڈہ جسے برے لوگ اپنے لیے موت کا فرشتہ مانتے ہیں، کیونکہ تم نے ہر برا کام کرنے والے کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ تم ابھی بھی یہی کام کرو گے وجدان، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر۔ میں تمہیں آرمی جوائن کرواؤں گا اور ملک کے ہر دشمن کے تم دشمن بنو گے۔ وجدان نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ وعدہ کرو وجدان، وعدہ کرو ایک بہتر زندگی کا، نیکی اور سچائی کی راہ چننے کا، وعدہ کرو وجدان، اپنی جان کو صرف اور صرف پاک وطن کے لیے گروی رکھنے کا۔ کرنل منور صاحب نے وجدان کا ہاتھ تھام کر کہا تو وجدان کافی دیر سوچتا رہا۔ ہاں وہ مرنا چاہتا تھا، لیکن حرام کی موت مر کر اپنے بابا کو کیا جواب دیتا؟ اگر ہلال موت مرے گا تو ان کے سامنے سر جھکا کر تو نہیں کھڑے ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ زندگی صرف اور صرف اس وطن کی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا، وجدان نے انتہائی سپاٹ انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ بس اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ بی بی جی، زرش نے اپنے گھٹنوں پر سے سر اٹھا کر اپنے سامنے موجود چندا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چندا کو خاص طور پر زرش کے لیے رکھا گیا تھا کیونکہ چندا اس کے اشاروں کی زبان سمجھ لیتی تھی۔ اتنے دنوں سے اس نے صرف چندا کی صورت ہی تو دیکھی تھی۔ آرمی تو شاید کہیں گم ہو گیا تھا۔ یہ آپ کا جوڑا بی بی جی، صاحب جی نے کہا ہے تیار ہو جائیں، پھر کچھ دیر میں آپ دونوں کا نکاح ہے۔ الفاظ تھے یا کانٹے جو زرش کے پورے وجود کو چھلنی کر گئے تھے۔ زرش نے اٹھ کر اس لباس کو پکڑا اور پھر اسے زمین پر پھینک کر انکار میں سر ہلایا تھا۔ بی بی جی ایسا نہ کریں، چپ ہو جائیں، چپ چاپ ان کی بات مان لیں۔ چندا نے زرش کو بہت رحم کی نگاہ سے دیکھا، لیکن زرش ابھی بھی انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نہیں کر سکتی یہ نکاح اس کے ساتھ، تو کیا میں کسی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتی؟ زرش کے ہاتھ بہت تیزی سے ہلے تھے۔ ایک پل کے لیے تو چندا کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہو گیا تھا، کیوں نہیں کر سکتی؟ نہ جانے کیوں اس کے سوال پر زرش کے لبوں پر مسکان آئی تھی۔ کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے، کسی کی بیوی ہوں اور نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ چندا اب سہم کر زرش کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہ کہیں بی بی جی۔ خوف سے چندا کی آواز کانپ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ عربی کی گرجدار آواز پر دونوں لڑکیاں کانپ کر رہ گئی تھیں۔ صاحب جی، چندا نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ سیدھی طرح سے جواب دو، میرے سوال کا جواب دو۔ عربی کی آواز کمرے کے در و دیوار ہلا گئی تھی۔ زرش گھبرا کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ صاحب جی، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے کسی کے ساتھ۔ چٹاخ
ایک انتہائی زوردار تھپڑ عربی نے اس کے منہ پر مارا تھا، جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ زمین پر بہت بری طرح سے گری تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے چندہ زمین پر بہت زور سے بری طرح سے گری تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے چندہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی، اور اس کے جاتے ہی عربی نے زرش کے قریب آ کر اسے بالوں میں دبوچا۔ بولو کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ عربی غصے سے دھاڑا۔ زرش ڈر سے کانپتے ہوئے رو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے انکار میں سر ہلایا۔ عربی نے بغیر سوچے سمجھے اس کا دیوار کے ساتھ سر دے مارا تھا، اور اب اس کے سر سے خون کی ایک لکیر نکل رہی تھی۔ کیا چھوا اس نے تجھے؟ بول، چھوا ہے اس نے تجھے؟ عربی کے سوال پر زرش کو اس شام کا وہ واقعہ یاد آیا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایک غضبناک چیخ کے ساتھ عربی نے اسے فرش پر پھینکا تھا اور اپنے بھاری بوٹ سے اس کے نازک وجود کو مارنے لگا۔ کہا تھا نا میں نے تجھے کہ تو میری ہے، صرف میری۔ پھر کیسے تو کسی اور کی ہو گئی؟ کیسے میرے نام کے نشانات کے باوجود اس نے تجھے اپنا لیا؟ وہ شخص پاگلوں کی طرح زرش کو مار رہا تھا، اور زرش تکلیف سے بے سدھ ہو چکی تھی۔ اتنا پیار کیا میں نے تیرے سے، ہر لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے مرتی تھی، اور میں نے 6 سال تک تیرا انتظار کیا، تجھے وقت دیا کہ شادی کے قابل تو ہو جائے، اور یہ سلا ملا مجھے۔ عربی نے زرش کے پاس آ کر اس کے منہ کو دبوچا تھا۔ اگر چاہوں نا تو تیری وہ حالت کر دوں کہ تجھے اپنانا تو دور کی بات ہے، وہ تجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، لیکن کیا ہے نا، تو میرے دل میں بسی ہے، محبت ہے تو میری، ورنہ تیری دھجیاں اڑا دیتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس گناہ کی سزا بری ہوگی، بہت زیادہ بری۔ عربی نے جھٹکے سے زرش کو زمین پر پھینکا۔ اسے ڈھونڈ کر مار ڈالوں گا، اس کے بعد تو میری ہوگی۔ آج تک جو بھی میں نے چاہا ہے اسے حاصل کر کے ہی دم لیا ہے، تو تجھے کیسے کسی اور کو دے دوں؟ اب بھی تو میری ہی ہوگی، لیکن زندگی کا ہر ایک دن کرب میں گزارے گی تو۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن زرش بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تکلیف سے بے ہوش ہونے لگی تھی۔ وجدان ایک آخری بے آواز لفظ اس کے خاموش لبوں نے پکارا، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو وجدان؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ پولیس کیس ہے وجدان، ہم اس میں نہیں پڑ سکتے۔ کرنل منور صاحب نے وجدان کی بات سن کر اسے صاف صاف انکار کر دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ جس شخص کے پاس زرش ہے وہ ایک اسمگلر ہے، مافیا ہے۔ وجدان نے سختی سے پوچھا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس وجدان؟ صرف تمہارے دلائل پر اتنا بڑا فیصلہ نہیں لیا جا سکتا۔ کرنل منور صاحب کی بات پر وجدان نے غصے سے کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھے۔ اتنے سالوں کے بعد بھی آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ بات یقین کی نہیں ہے وجدان، تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو ریکوائرمنٹ ہیں، ان کے بغیر میں کسی قسم کا فیصلہ نہیں لے سکتا۔ وجدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی نور کو خان خود ڈھونڈ لے گا۔ وجدان نے کرنل صاحب کو اپنا پرانا روپ یاد دلایا۔ تم وہ سب کچھ چھوڑ چکے ہو وجدان، اور تم نے وعدہ کیا تھا ایک بہتر زندگی کا، حلف اٹھایا تھا تم نے اس ملک کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کا، اور آج صرف ایک لڑکی کے خاطر تم اپنی پہچان، اپنا حلف، سب کچھ بھولنے کو تیار ہو، اپنے ملک سے غداری کرنے کے لیے تیار ہو۔ کرنل صاحب نے بہت زیادہ غصے سے اسے گھورا تھا۔ آپ کے لیے وہ صرف ایک لڑکی ہوگی، لیکن میرے لیے وہ میرا سب کچھ ہے، میری چلتی سانسوں کا مقصد ہے وہ۔ آپ ملک سے غداری کی بات کرتے ہیں، میں اس کے لیے پوری دنیا سے غداری کر سکتا ہوں۔ وجدان کے لہجے کی مضبوطی اور آنکھ کو کرنل صاحب نے بہت حیرانی سے دیکھا تھا۔ یہ جان لو وجدان کہ اگر تم کسی بھی قسم کی واردات میں پکڑے گئے تو میں تمہیں نہیں بچاؤں گا۔ کرنل منور صاحب نے بہت افسوس سے یہ بات کہی۔ خان کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ خود ایک آگ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں نہ کہ خان اپنی نور کی تلاش میں اس دنیا کو نہ جلائے تو ابھی کے ابھی میرے سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیں۔ وجدان اپنی بات کہہ کر کچھ دیر وہاں کھڑا انہیں دیکھتا رہا، اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ کرنل صاحب چاہ کر بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروا سکتے تھے۔ ان کی نظر میں وہ آج بھی وہ 19 سال کا لڑکا ہی تھا جو اپنے جینے کا مقصد اپنے سامنے جلتا دیکھ کر چلا کر رویا تھا۔
وجدان تو انہیں اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھا، اسی لیے اس معاملے میں وہ خاموشی ساتھ گئے تھے، ورنہ وجدان جو کرنا چاہتا تھا وہ پاک فوج کی نظر میں بہت بڑا جرم تھا، اور اب یہ راز اپنے سینے میں دبا کر کرنل صاحب خود بھی ایک مجرم بن چکے تھے۔ سپاہی کی کمزوری اسے بہت مہنگی پڑتی ہے وجدان، وہ تمہاری کمزوری ہے اور تم میری کمزوری ہو میرے بچے۔ کرنل صاحب نے ایک گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں مون لیں۔ میں زرش کو ڈھونڈ لوں گا۔ وجدان نے سعد اور شایان کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے وجدان، ہم سب مل کر اسے… نہیں شایان، تم اس سب میں شامل نہیں ہوگے۔ دارا کو کسی وجہ سے ختم کیا تھا ہم نے، اور وہ وجہ وہاں باہر ہے۔ تم پھر سے دارا نہیں بنو گے، اگر ہو سکے نا تو تم سلمان صاحب اور فاطمہ آنٹی کو ڈھونڈ لو، وہ دونوں بھی کافی بڑے خطرے میں ہیں۔ ضرور انہیں بھی آربی نہیں کڈنیپ کیا ہوگا، وہ آربی کے پاس ہوں گے۔ وجدان نے شایان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ وجدان صحیح کہہ رہا ہے، تم اس سب میں شامل نہیں ہو سکتے شایان، پر تم فکر مت کرو، میں وجدان کے ساتھ جاؤں گا۔ سعد نے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ نہیں سعد، تم پھر سے وہ نہیں کرو گے جو تم نے پہلے کیا۔ ہر بار دوستی میں تم اپنی جان داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا زرش کو۔ وجدان کی بات پر سعد چل کر اس کے سامنے آیا۔ روک کر بتاؤ تم مجھے۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، سعد نے اس بار سختی سے کہا۔ اور اس کا کیا کرو گے جو باہر ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ تم پر ہے؟ سعد نے مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں اشال جانا کو باتوں میں لگا کر اس کا دھیان بٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حفاظت کی فکر مت کرو، اس کی حفاظت تو اب جینے کا مقصد بن چکی ہے۔ کوئی بھی اس تک میری لاش پر سے گزرے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ سعد کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ جو بھی ہو سعد، تم اس سب میں نہیں پڑو گے، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔